ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اسلام جن اراکین پر مشتمل ہے ان میں سب سے اہم رکن وہ نماز ہے، اور نماز 5 نمازوں کا فریضہ یہ ایسا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے تو زمین پر وہ احکام نازل ہوئے، لیکن نماز کے لیے، نماز کا تحفہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس میں علماء نے یہ ایک مصلحت یہ ذکر کی کہ اصل میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بلندیاں عطا فرمانا چاہتے تھے، تو اس لیے معراج پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا کہ امت جب اس نماز کی پابندی کرے گی تو اس سے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، جس کو ان کی توفیق مل گئی تو وہ اصلاح اور تربیت کے راستے پر چل پڑا۔ ان میں سے ایک نماز، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ تو نماز اتنا اہم اس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحتاً 110 مقامات پر اور اشارتاً اور کنایتاً 700 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور نماز کی اسلام میں ایسے ہی حیثیت ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی۔ اب اگر سر نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نماز کی حیثیت وہ اسلام میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا کام کیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو شخص قصداً نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یہاں یہ جو کافر کہا گیا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کافروں والا کام ہے، یعنی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ بیانی ایسے ہی ہے جیسے کوئی مضر صحت دوا ہو یا غذا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو زہر ہے، تو حقیقتاً تو وہ زہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ زہر کی طرح نقصان دہ ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز چھوڑنا یہ جیسے کفر کے لیے انتہائی ناپسندیدہ عمل اور اللہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی عمل، تو بیانی اسی طریقے سے نماز چھوڑنے کی بھی یہی حیثیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں نماز کی اہمیت پر زور دیا اور عمل سے بھی نماز کی اہمیت دکھلائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات میں، کہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک نماز کا قائم کرنا ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اور ایسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جس قدر یہ اہم فریضہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس جانب ہمیں متوجہ فرمایا، اتنی ہی غفلت آج ہمارے معاشرے میں اس بارے میں پائی جاتی ہے، اور اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نماز چھوڑنا یہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب پینے کو تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو کوئی برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا کہو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھیں تو اس پہ تنبیہ کرو۔ آج ہمارے گھروں میں بچے جو ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، اہل و عیال سوئے ہوتے ہیں، خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی فکر ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے اس کی ہمیں کیا اس کا لحاظ ہے، یہ ہر شخص کے سامنے بخوبی واقع اس سے واضح ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور آپ نے عصر کی نماز کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی وہ گویا کہ اس کا اہل و عیال، اس کا مال سارا کا سارا ہلاک ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں بچہ اگر دنیاوی نقصان ہو جائے تو اس پہ ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ تم نے یہ نقصان کیا تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ لیکن گھر میں بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، بہن بھائی نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس کا احساس ہی نہیں کہ اس کی کتنی نحوست ہے اور کتنا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ نماز چھوڑنا ایسا عمل ہے کہ جس پر دنیا میں بھی نحوست پڑتی ہے، زندگی کی برکت اٹھ جاتی ہے، رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ 3 باتوں کی اپنے بچوں کو عادت ڈال دو تو وہ اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ ایک تو ان کو نماز کا اہتمام، ہر صورت میں جیسے بھی حالات ہوں نماز پابندی سے پڑھیں، اور دوسرا سچ بولنے کا اہتمام کہ جیسے بھی بات ہو کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور تیسری چیز فرمایا کہ ان کو خدمت کی عادت ڈالو، یہ بتاؤ کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنی اولاد میں یہ 3 چیزیں پیدا کر دیں اس نے ان کو ولایت کے راستے پہ چلا دیا۔ اور نماز چھوڑ دینا یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے یعنی جو ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے قبر میں جاتے ہی اس کے متعلق باز پرس شروع ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو قبر میں اللہ رب العزت اس پر ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو ڈستا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر تک ڈستا رہوں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک ڈستا رہوں، یعنی مسلسل وہ اس کو ڈستا رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اتنا زہریلا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دے تو روئے زمین پر سبزہ نہ رہے۔ تو یہ باتیں بعینی سچی باتیں، یہ قصے افسانے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ وحی 2 طرح کی، ایک تو وحی وہ جو قرآن مجید کی صورت میں، اور دوسری وحی وہ جو احادیث کی صورت میں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو آپ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں ہمارے بچے کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو وہ دنیاوی نقصان ہمیں برداشت نہیں، لیکن ہمارا بچہ جہنم کی آگ کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے عزیز و اقارب، اس کی ہمیں ذرا برابر فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہی بچہ اگر اس کو اسکول بھیجنا ہو تو اس کے لیے جو ہے اس کو صبح سویرے اٹھائیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے، چلے تھوڑا سا اور سو لے۔ حالانکہ آپ نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پہ بڑی بھاری ہے۔
تو یہ جو ہمارے اندر کوتاہی آ گئی، اب جو ہے وہ لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی مدد اور رحمت ہمارے سے وہ روٹھ گئی، کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی پریشانی والا آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر لیا۔ تو اس بات کا اہتمام ہو کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی اس کی فکر ہو، ان کو نماز کا عادی بنائیں۔ آپ دیکھیں اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جماعت کی کس قدر اہمیت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا، 2 آدمیوں کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر لڑک رہے تھے، اور مسجد میں تشریف لائے اور آ کر جماعت سے نماز ادا کی۔ اور آپ نے یہ بھی صحابہ سے جب آپ تندرست تھے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ تو جماعت کی اس قدر اہمیت ہے، اور جماعت میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اجر بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان گھر سے مسجد کے لیے چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور نماز کا اجر بھی 27 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو، ہم اس کو فروخت کرنا چاہیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر آپ یہاں بیچو گے تو 1 روپیہ آپ کا ملے گا، اور اگر تم 10 کلومیٹر دور جا کر بیچو گے تو میں اس کے 27 روپے ریٹ ملے گا، تو ہم دنیاوی نفع کی خاطر جو ہے وہ 10 کلومیٹر دور لے جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑے۔ اور ہمارے گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے، اتنا اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے معمولی بہانے کی بنا کر جو ہے وہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اپنی امت کو جو پیغام دیا وہ بھی نماز کا پیغام دیا۔ یعنی آخری وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو آپ کچھ بول رہے تھے تو میں نے سننے کے لیے کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری ساری زندگی کا نچوڑ اپنی امت کو پیغام کی صورت میں دیا وہ یہی تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ تو آخری وقت ہمیں حضور اس کی تاکید فرما کر گئے۔ اب ہمارے والد والدہ آخری وقت ہمیں کوئی بات کہیں تو ہمارے دل میں اس کی کتنی عظمت ہوتی ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ عزیز، ہر چیز سے زیادہ عزیز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے پیغام ہے، یہ امت کے لیے تحفہ ہے، اور اس میں امت کا فائدہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کو پریشانی کوئی آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا نمازی تو ایسے ہے جیسے اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو نماز تو اللہ کے بارگاہ کی حاضری ہے، اللہ سے گفتگو ہے۔ تو اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو سمجھاتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانتے، تو یہ کہہ کر قیامت کے دن ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو خود بھی اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری اور اپنے اہل و عیال کو بچانا بھی ضروری۔ اب اس کا کیا مطلب کہ یعنی جو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ اپنے اہل و عیال کو ان کا بتانا اور اس پر عمل پر لے کر آنا، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان سے ان کو روکنا۔ اب جیسے ہم دنیاوی نقصان سے روکتے ہیں، ہمارا بچہ آگ میں چھلانگ لگانے لگے تو ہم کتنی منت سماجت کریں گے، ہر حربہ جو ہے وہ اس کے لیے آزمائیں گے، لیکن ہمارا بچہ جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے اور میوزک سنتا ہے اور یہ اس قسم کے گناہوں کا عادی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ساری رات موبائل پہ لگا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں کرنے دو۔ تو آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ ہے، خطرناک ہے۔ دنیاوی نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں ہم ایک ہی دفعہ آئے ہیں، یہاں دوبارہ نہیں آنا ہوگا،
اور یہی موقع ہے اپنے آپ کو بنانے کا۔ یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کو فرمانے لگے کہ اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا اور ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے بس کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ۔ حالانکہ موج اڑانے کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اپنی خواہش جو چاہیں گے وہاں پوری ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کچھ احکام دیے ہیں امتحان کے لیے۔ کسی کو مال و دولت دیا آزمانے کے لیے کہ آئے یہ مال و دولت کی بنا پر یہ میرے احکام سے غافل تو نہیں ہوتا۔ کسی کو مال و دولت سے محروم رکھا آزمانے کے لیے کہ آئے اس میں صبر ہے یا نہیں، میرے احکامات کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں بھی شاید جس کو مال و دولت مل گیا اس پر بہت اللہ کا فضل ہے، یا جس کے پاس مال و دولت نہیں تو یہ جو ہے وہ شاید اللہ اس سے ناراض ہیں۔ اور ہم نے مقصد زندگی کا مال و دولت کا حصول ہی بنا لیا۔ صبح سے شام تک ہمارے ذہن پر اگر کوئی بات سوار ہے وہ تو یہی ہے کہ میرا دنیاوی مستقبل کیسے اچھا ہو، میری اولاد کا دنیاوی مستقبل کیسے اچھا ہو۔ اگر کوئی آدمی اس کا ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، وہ بڑا خوش ہے کہ الحمدللہ میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہے، چاہے اس کی اولاد بے نمازی بن جائے، بے دین ہو جائے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ اصل مستقبل محفوظ اس وقت ہوگا جب اولاد کی آخرت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ کسی کو ساری دنیا کی زمین مل جائے، ساری دنیا کا مال و دولت مل جائے، لیکن اگر اللہ سے اس سے ناراض ہیں تو وہ انتہائی ناکام انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دکھائی ہیں، پوری دنیا پر سلطنت کرنے والے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار لوگ، آج کوئی ان کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی اپنے بچے کا نام فرعون اور حامان نہیں رکھے گا، کوئی اپنے بچے کا نام قارون نہیں رکھے گا۔ لیکن ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری، آج دیکھیں لاکھوں وہ نام ملتے ہیں۔ بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مالدار تو نہیں تھے، کوئی جاگیردار تو نہیں تھے، کوئی بڑا عہدہ اور منصب نہیں تھا، کوئی خوبصورت نہیں تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ کی مرضیات والی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو جو ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عزت اور عظمت کا معیار بنا دیا۔ ان کا نام لیتے ہوئے دل جو ہے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، محبت آتی ہے۔ اور جو بڑی بڑی سلطنت والے تھے جن کے پاس دنیاوی عہدہ اور منصب ہر چیز ان کو حاصل تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو گالی بنا دیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ہمارا مستقبل اچھا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دین کی فکر کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ آیا دین کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ نہیں گزر رہی تو اس کے لیے اللہ کے آگے روئیں بھی صحیح، ان کو سمجھائیں بھی صحیح۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔